محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن یہ مبارک اور مقدس دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ مبارک دن پچھلی قوموں کو بھی دیا گیا۔ یہودیوں کو پہلے یہ دن دیا گیا تھا، مگر یہودیوں نے اسے قبول نہ کیا اور اپنے زمانے کے نبی سے کہا کہ جمعہ کے علاوہ کوئی اور دن ہمیں دیا جائے اللہ کی عبادت اور ذکر کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق ان کو ہفتے کا دن عطا فرمایا، مگر وہ یہودی قوم ہفتے کی بھی قدر نہ کر سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کو جمعہ کا دن عطا فرمایا، تو یہ دن بڑی برکتوں والا، بڑی نعمتوں والا دن ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے فضیلتوں اور ثواب کی بشارت ہے، بخشش اور مغفرت کی بھی بشارت دی گئی ہے۔ اور خاص طور پر جمعہ کے دن حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو حکم فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں گزاریں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جیسے عام دنوں میں ہماری عبادت اور ذکر کی جو کیفیت ہوتی ہے اور جو مقدار ہوتی ہے، اس سے دگنی سہگنی، اس سے بڑھ کر جمعہ کے دن ذکر اور عبادت ہونا چاہیے۔ مان لیجیے کہ اگر ہم روزانہ ہفتے بھر میں 7 دن 100 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، تو جمعہ کے دن کم از کم 200 مرتبہ پڑھنا چاہیے یا 1000 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اس کی مقدار بڑھا دیں۔ عام دنوں میں اگر ہم نفل نمازیں 12-10 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو جمعہ کے دن کم از کم 30-40 رکعتیں تو نفل نمازیں پڑھنی چاہیے۔ تو جمعہ کے دن ہر عبادت، ہر ذکر میں اضافہ ہو، اس لیے جمعہ کا دن دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جمعہ کے دن کو اپنی مصروفیتوں کا دن بنا لیا ہے، مصروفیتوں میں، کام کاج میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ جمعہ کے دن ظہر یا جمعہ کے وقت سے، جو وقت ظہر اور جمعہ کا ہوتا ہے، اس وقت سے ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو دن کا آغاز، جمعہ کے دن کا آغاز آدھا دن گزر جانے کے بعد ہو جائے تو کیا ہم جمعہ کی قدر کر سکیں گے؟ کیا جمعہ میں ذکر و اذکار اضافہ کر سکیں گے؟ حاضرین کرام، بعض اوقات لوگ یہ عمل بھی کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی مصروفیتوں کو جمعرات کی رات سے ہی طے کر لیتے ہیں، دنیا کی مصروفیتوں کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کل جمعہ کا دن ہے، ہم یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے۔ جمعہ کا دن دنیا کے کام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دین کے کام کرنے کے لیے مقرر ہے۔ اس کے برخلاف آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جمعہ کا دن مصروفیت کا، تو اتوار کا دن چھٹی کا۔ حاضرین، جو دن ہم کو عبادت کے لیے، ذکر کے لیے دیا گیا، اس کو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، اور جو دن عیسائیوں کے لیے عبادت کا بنایا گیا تھا ان کے زمانے میں، اس کو ہم چھٹی کا دن منا رہے ہیں۔ عیسائی اتوار کا دن چھٹی کا اس لیے مقرر کیے تاکہ وہ نعوذ باللہ عبادت کر سکیں، جس کی بھی وہ کر لیتے، اور ہم کو جمعہ کا دن عبادت کے لیے دیا گیا تو ہم جمعہ کے دن مصروف، اتوار کے دن چھٹی۔ تو اب بتائیے کہ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو جمعہ کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جمعہ کی صرف نماز پڑھیں گے، اس کے سوا کچھ اور نہیں کریں گے؟ دن بھر میں، پورے جمعہ کے دن 24 گھنٹوں میں کیا اضافہ کیا بھائی؟ 2 رکعت نماز اضافہ کی ہے۔ ظہر میں 12 پڑھتے تھے تو جمعہ میں 14 پڑھ رہے ہیں، باقی اور کیا کام کیا؟ یا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے ہم کو، کہ جمعہ کا دن اللہ تعالی ہم کو عید کے لیے دیا، ہم نہیں مانتے اس کو، ہم تو اتوار کو بنائیں گے؟ غور کیجئے، نہ کہتے ہوئے ہم نے کیا کیا کہہ دیا، نہ جانتے ہوئے ہم نے اپنے عمل سے کیا کیا بنا دیا۔ اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
تنبیہ الغافلین میں حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا جو لوگ جمعرات کی رات سے جمعہ کے دن دنیا کی مصروفیتوں کی تیاری کرتے ہیں، جمعہ کے دن دنیا کی مصروفیت اس کی تیاری جمعرات سے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ اس نے جمعہ کی اہمیت کو گھٹا دیا اور اس نے جمعہ کی برکت پر یقین نہ کیا۔ اب غور کیجئے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جمعہ کے دن کی مصروفیتیں طے کر لیتے ہیں، تو یہ دن دین کی مصروفیتوں کا دن ہے۔